اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: لوگوں کا گوشت کھانا یہ اشارہ ہے غیبت کرنے سے۔ عزتیں پامال کرنے سے مراد لوگوں کے سامنے برائی بیان کر کے ان کی ساکھ اور ان کی عزت اور آبرو کو ایذا دینا ہے۔ یہ سب باتیں حرام اور سخت منع ہے۔ اس سزا سے اس جرم کی قباحت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں خون، عزت اور مال ان سب کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرے یا اس کا مال ہتھیائے یا اسے بلا وجہ قتل کرے۔ اسے غیبت کے باب میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت سے بھی انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی غیبت سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ غیبت محرمہ سنیں تو اس کا کھنڈن اور بیان کرنے والوں کو منع کرے۔ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو یا اس کی بات نہ مانی جائے تو ممکن ہو تو اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن بیہودہ یعنی بکواس، بیکار، جھوٹ اور بے حیائی پر مبنی باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہمارے حکموں میں طعن و تشنیع کر رہے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے، یعنی ان کی مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ فائدہ: ان آیات سے واضح ہے کہ جھوٹ، مکر و فریب، بے حیائی، بیہودہ اور بیکار باتوں سے کنارہ کش رہنا ایمان والوں کا طریقہ ہے، اور ان کو اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کا سننا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی بیکار باتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح ان مجلسوں کا بائیکاٹ ضروری ہے جہاں اللہ اور رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ مذاق چاہے زبانی ہو یا عملی، یعنی اللہ کے حکموں کی کھلی مخالفت کی جا رہی ہو، یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق ہی ہے۔ جیسے آج کل منگنی، مہندی اور شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے، جن میں بے حیائی، بے پردگی، ناچ گانا، مرد و عورت کا بے باکانہ ملن اور جوان بچوں کا براتیوں کا استقبال اور ان پر گل پوشی کرنا وغیرہ جیسی برائیاں عام ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کی وجہ سے ان کا دائرہ بڑھتا اور وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس قسم کے پروگراموں میں اگر انسان ان برائیوں کو روکنے پر قادر نہیں ہے تو ان میں شرکت سخت گناہ ہے، اس لیے ان کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ جیسے بہتر سمجھے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔